السلام علیکم میرے پیارو چندہ تارو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں نے محبت گمشدہ میری جو کہ ناول بیس کہانی ہے، جو کہ راحت جبین کی کہانی ہے، اور وہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ اس کا ایپیسوڈ 16 جو ہے وہ ابھی تک لانچ نہیں ہوا، تو میں نے ناول بیسڈ کہانی طور پہ اپنی وائس اوور میں اس کو تھوڑی سی آگے سے ریویو پیش کیا ہے، تو آپ ضرور دیکھیے گا، بہت خوشی ہوگی مجھے، اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں جن ذات ناول۔ جی ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہ وہاں سے شروع کرتے ہوئے، اپنی زندگی برباد کر دی، ارمان انسان نہیں، اوہ میرے پروردگار یہ کس کشمکش میں مبتلا ہو چکی ہوں میں۔ وہ پوری رات روتی رہی، ارمان بھی پوری رات نہیں سویا تھا۔ کیسے سوتا؟ اتنی بڑی مصیبت کے بعد زری اس سے ڈر چکی تھی، وہ اسے اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارتی؟ میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، یہ الفاظ ارمان کے سر پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ اسے ہر طرف سے یہی الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ وہ کسی پاگل کی طرح آدھی رات کو گھر کے باہر ویران کھنڈر میں اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سچ اور جھوٹ کی کشمکش میں وہ ڈوبتا جا رہا تھا، جبکہ زری کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی۔ ارمان کو اپنے کندھے پر تھپکی محسوس ہوئی تو وہ یکدم پیچھے مڑا، یہ سوچ کر کہ شاید زری ہے۔ دیا کو سامنے پا کر اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ دیکھا ارمان، وہ انسانی لڑکی تمہیں ٹھکرا گئی، اتنی طاقتور جن کو چھوڑ دیا۔ تم کیوں اس لڑکی کے لیے دیوانے کی طرح رو رہے ہو؟ تم بھی اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ دیا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو ارمان نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اس کی آنکھیں شعلے کی طرح جل رہی تھیں۔ اگر زری کو اور تکلیف ہوئی تمہاری وجہ سے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ارمان نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی منظور ہے، میں تمہارے ہاتھوں مروں گی تو کتنا اچھا ہوگا۔ دیا نے بھی اس کی بات پلٹ دی تھی۔ ارمان نے جھٹکے سے اسے دور ہٹایا اور وہاں سے جانے لگا۔ میں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں ارمان، وہ ڈرپوک تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہے گی، تم اس کے لیے رو رو کر پاگل ہو جاؤ گے۔ ارمان نے اس کی بات سن کر بھی نظر انداز کر دی۔ صبح ارمان جب گھر آیا تو زری کمرے میں تھی۔ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ زری خود ہی باہر آ گئی، جبکہ دیا کی امی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ گھر کیا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ دیا کی امی کی بات سن کر زری بیٹھ گئی۔ اس نے ارمان کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم بھی بیٹھو، کیا ہوا ہے؟ دیا کی امی اب ارمان سے مخاطب تھی۔ ارمان بھی زری کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زری تبھی کھڑی ہو گئی۔ میں دیا کی ہیلپ کرتی ہوں، کچن میں اکیلے کام کر رہی ہے، یہ کہہ کر زری وہاں سے چلی گئی۔ ارمان اسے جاتا دیکھ رہا تھا، مگر اس نے مڑ کر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ دیا کی امی نے ارمان سے کہا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ دیا بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ تب ارمان اٹھا۔ میں آتا ہوں، وہ کچن کی طرف چلا گیا۔ زری کچن میں چائے بنا رہی تھی، جبکہ اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ چائے اوپر ابلنے والی تھی اور زری وہاں ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ارمان نے یہ دیکھا تو جلدی سے اس کا ہاتھ وہاں سے کھینچا اور چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ زری نے جھٹ سے اپنے ہاتھ ارمان کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اب اور کیا چاہیے؟ اتنی زندگی برباد کرنا کم تھا کیا؟ زری جانتی تھی کہ اس کا ہاتھ جلا ہے، پر اس نے پھر بھی اسے اگنور کیا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم مجھے میرے جھوٹ کی سزا دے دو، میں خوشی خوشی منظور کروں گا۔ مجھے خوف آنے لگا ہے تم سے، جانتے ہو میں نے کتنی بڑی غلطی کی، مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی مزید، مجھے طلاق دے دو، میری جان چھوڑ دو۔ یہ بول کر زری جانے لگی تو ارمان نے اس کے ہاتھ کو کس کر پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ایک بات یاد رکھنا، دور رہ لوں گا، تکلیف ہوگی، بغیر دیکھے بھی رہ لوں گا، مگر یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہیں خود سے دور کروں گا۔ چاہے جو ہو جائے، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو پھر میں بھی کوٹ جاؤں گی۔ زری نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا۔ جہاں جانا ہے چلی جانا، مگر یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں کسی اور کے پاس جانے دوں گا یا تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ زری بغیر کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ آج دیا کی مہندی تھی اور گھر میں تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ دیا یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی اماں اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اسے جلدی رخصت کرنا چاہتی تھیں۔ زری گولڈن لہنگے میں آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گولڈن کٹوری والے جھمکے کانوں میں ڈالے اور بال کھلے چھوڑ دیے۔ وہ بالکل سمپل سی تیار ہوئی تھی، مگر یہ سمپل سی تیاری اس کے حسن کو چار چاند لگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ باہر گئی اور دیا کے سامنے بیٹھ گئی۔ دیا کو مہندی لگ رہی تھی۔ ارے تم نے تو مہندی نہیں لگائی، یہ لو مریم، اسے مہندی لگاؤ۔ دیا نے مہندی اپنی دوست کی طرف بڑھائی۔ نہیں، مجھے نہیں لگانی، چھوڑو، رہنے دو، زری نے کہا۔ ارے ایسے کیسے، سب نے لگائی ہے، تم تو نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں تو لگانی چاہیے۔ چلو مریم، لگاؤ مہندی، اس کو اچھے سے لگانا۔ مریم نے زری
کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مہندی لگانے لگی۔ زری کی نظریں اٹھی تو ارمان اس کے سامنے تھا۔ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی تھی، دونوں نے ایک جیسے کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ زری نے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ ارمان اسے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا مگر زری نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ آخرکار وہ اس کے سامنے سے چلا گیا۔ زری نے جب اس طرف دیکھا تو ارمان وہاں نہیں تھا۔ لو لگ گئی مہندی، کچھ دیر رہنے دینا، رنگ گہرا ہوگا۔ مریم یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ زری کو کچھ دیر بعد ہاتھ پر جلن ہونے لگی۔ جلن سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے جلدی سے مہندی واش کی، اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ یہ سب دیا کی حرکت تھی۔ زری نے کیسے اس پر بھروسہ کیا اور اس نے بھروسے کا انجام کیا نکالا؟ زری نے ہر طرح کی اینٹی سیپٹک لگا کر دیکھی پر زخم نے کہا میں نے نہ ٹھیک ہونا تھا نہ ہی ہوگا۔ جلن زری کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ ایک جگہ پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی اور فریج سے آئس والے پانی میں ہاتھ بھگو دیا۔ ارمان کا اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے زری کو کچن میں دیکھا وہ وہیں رک گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ابھی تک جلن ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ زری نے غصے سے پانی گرا دیا اور دروازے سے باہر جانے لگی۔ تبھی ارمان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ زری نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کا ہاتھ نہ دیکھے پر اس نے اس کا ہاتھ دیکھ لیا۔ کیسے ہوا یہ؟ ارمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ ارمان اسے اندر کچن میں لے گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ جانے لگی تو ارمان نے آگے ہاتھ دے دیا۔ کیسے جلایا؟ میں نے کہا مجھے جانے دو، ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرا دیا تھا۔ زری کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ زری کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ زری اسے پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں دیا بھی وہاں سے گزری تو اس کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ ارمان اپنے ہونٹوں کو اس کے ہاتھ تک لے گیا تھا۔ زری کی نگاہیں مسلسل اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوب رہے تھے۔ دیا کا خون کھولنے لگا تھا۔ ارمان کے ہونٹوں نے زری کے ہاتھ کو چھوا اور زری کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دیا کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ اٹھا کر زری کے سر میں مارنا چاہتی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو زری نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے ہاتھ کو صحیح سلامت دیکھ کر زری نے نظریں اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ پیار زری کے لیے صاف جھلک رہا تھا۔ زری کی نظر دیا پر پڑی تو اس نے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور کچن سے چلی گئی۔ اسے اب تک اپنے ہاتھ پر ارمان کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ ارمان نے دیا کو دیکھا تو باہر نکل گیا۔ دیا نے کچن کا سامان الٹ پھلٹ کر رکھ دیا۔ بہت ہو گیا، اب میں نہیں چھوڑوں گی تمہیں زری، ارمان صرف میرا ہے۔ وہاں زری نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ارمان نے ہاسپٹل میں اس کا ہاتھ ٹھیک کیا تھا۔ زری کی آنکھیں بھر گئیں۔ وہ جانتی تھی اس کے دل میں ارمان کے لیے بے انتہا محبت ہے مگر اس خوف کا کیا کرتی جو اس کے دل میں ارمان کے لیے گھر کر چکا تھا۔ زری نے مہندی کا فنکشن مکمل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اندر کوئی نہ آئے۔ ارمان جانتا تھا کہ زری اب تک اس سے ناراض ہے اس لیے وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ زری کچھ دیر جاگنے کے بعد سو گئی۔ صبح دیا کی بارات تھی اور دیا نہ صرف اس شادی سے ہٹنا چاہتی تھی بلکہ وہ زری کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ صبح شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ زری نے ارمان کو کافی وقت سے نہیں دیکھا تھا اس لیے اسے کافی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اسے ارمان سے کتنی محبت ہے۔ پھر ارمان کو دیکھ کر اس کے دل کو سکون آیا۔ وہ تیار ہو گئی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ زری نے ارمان کو خود کو نوٹس کرتے ہوئے دیکھا تو ارمان کو اگنور کیا۔ جب تک وہ ارمان کی نظروں کے سامنے رہی ارمان کے دل کی دھڑکنیں رکی رہیں۔ دیا دلہن کے جوڑے میں تیار تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کس طرح سے اس شادی سے بچا جا سکے۔ 3 بج چکے تھے اور بارات آنے والی تھی۔ دیا نے بہت دماغ لگایا اور پھر یہی ذہن میں آیا کہ ارمان کو بھی پھنسا دیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ ارمان کے کمرے کی طرف چل دی۔ زری کو دیا کی امی نے دیا کو لانے کے لیے کہا تھا کیونکہ بارات آ گئی تھی۔ زری دیا کے کمرے کی طرف گئی مگر دیا اندر نہیں تھی۔ زری اسے ڈھونڈنے لگی۔ دوسری طرف ارمان نہا کر باہر آیا تھا اور شرٹ ہی پہن رہا تھا کہ دیا اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے دیا؟ ارمان نے اسے اندر آتے دیکھا تو غصے سے بولا میں تو تمہاری ہیلپ کرنے آئی ہوں۔ دیا نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔
ارمان نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تم کتنے بدل گئے ہو، دیا نے دوبارہ اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ تبھی زری نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر زری کا رنگ اڑ گیا۔ اب تک تو صرف تم جھوٹ بولتے آئے، اب تم نے یہ بھی شروع کر دیا؟ زری چیخ پڑی تھی، اور اتنے میں دیا کی ساس نے بھی باہر سے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ یا خدا، یہاں یہ سب چل رہا ہے! اتنی بدکار لڑکی ہمیں دی جا رہی تھی، یہ رشتہ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر دیا کی ساس باہر تماشا کرنے کے لیے نکل گئی۔ زری کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ زری، ایسا کچھ نہیں ہے، تم جانتی ہو میں تمہارے سوا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زری، میری بات تو سنو۔ ارمان بہت چیخا، صفائی دی، مگر زری نے اس کی ایک نہ سنی۔ زری باہر نکل گئی اور دیا مسکرا کر رہ گئی۔ ارمان کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ دیا کا گلا گھونٹ دیتا، اس نے خود کو سنبھالا اور گھر سے ہی نکل گیا۔ یہ شادی نہیں ہوگی، چلو سب، ہمیں پتا ہوتا اتنی بدکار لڑکی ہے تو ہم کبھی بھی یہاں نہ آتے۔ دیا کی ساس نے تماشا لگا دیا۔ دیا کی ماں بیچاری بہت گڑ گڑائی، مگر سب بے سود، بارات چلی گئی۔ دیا تو یہی چاہتی تھی۔ رات ہو گئی تھی اور زری بھی ابھی تک رو رہی تھی۔ ارمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دیا اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی زری کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ اندھیرا ہو گیا تھا، کیوں نہ اس کو اور رلایا جائے، دیا نے سوچا۔ زری اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ دیا خود سے کچھ بڑبڑائی اور اگلے ہی لمحے زری کی چیخ نکل گئی۔ وہ بمشکل جھکی اور اپنے پاؤں کو دیکھا۔ بہت سے کیل اس کے پاؤں میں گھس گئے تھے۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ دیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے زری کو تکلیف دے کر مزہ آ رہا تھا۔ زری سے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ زری سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے 2 قدم ہی چلی تھی کہ ارمان کو آتے دیکھا۔ زری سیدھی ہو گئی۔ وہ کسی کے ہمدردی کی طلبگار نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی سے مدد لینا چاہتی تھی۔ ارمان اس کے ساتھ سے گزر رہا تھا تو اسے خاموش کھڑی دیکھ کر اس کی طرف مڑا۔ زری اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ ارمان نے اسے خاموش کھڑی دیکھا تو اس سے بہت تجسس ہوا۔ دیا بھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ زری کو کچھ ہوا ہے، پر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ زری ارمان کے سامنے مزید نہیں رکنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آہستہ سے قدم اٹھایا۔ اس بار اس کی آہ نکل گئی تھی۔ ارمان کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ دور رہو مجھ سے، نہیں ضرورت تمہاری۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے دیا کی طرف دیکھا اور اسے تقریباً سب ہی سمجھ آ گیا تھا، اس لیے بغیر کسی کے پرواہ کیے ارمان نے زری کو باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، کہا نا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زری نے اس کے کالر کو پکڑا اور کہا، بالکل چپ۔ ارمان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ دیا اب پاگل ہونے والی تھی، وہ جل رہی تھی۔ مجھے نیچے اتارو، کہا نا نیچے اتارو مجھے۔ ارمان اسے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ دیا بھی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے میں جا کر ارمان نے دیا کے منہ پر ہی دروازہ بند کر ڈالا، جس سے وہ آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ ارمان نے زری کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے اس ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ چلے جاؤ یہاں سے، انسانیت نہیں ہے تم میں، کسی کے جذبات کی قدر نہیں ہے تمہیں۔ ارمان نے اس کے پاؤں کو ہاتھ میں لیا۔ زری نے جلدی سے پاؤں پیچھے کر لیا۔ میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں تمہیں، کہا نا چلے جاؤ، سب معاف کر دیتی شاید، پر یہ سب جو آج ہوا کبھی نہیں، اس لیے چلے جاؤ۔ ارمان خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بے وفا ہو تم، بے قدرے ہو، دل ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ زری کی باتیں ارمان کے دل پر لگ رہی تھی۔ پتھر کے بنے ہو تم۔ ارمان کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے بول رہی ہو مجھ میں انسانیت نہیں؟ میں انسان ہی نہیں، انسانیت کہاں سے ہوگی؟ جہاں تک دل کی بات ہے وہ میرے پاس نہیں تھا، نہ مجھے جذبات کی قدر تھی۔ تم نے مجھے محبت سکھائی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، میں تو پتھر تھا، تم نے مجھے پگھلا دیا، اور اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں کیا ہوں؟ ارمان ایک ہی سانس میں سب بول گیا۔ اس کی آواز بلند تھی، زری بھی کانپ گئی تھی۔ اس کی نظر میں خوف تھا، سوری، غصے میں تھا۔ ارمان نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا۔ زری کی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ ارمان نے اسے ڈرا ہوا دیکھا تو اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زری نے لرزش کرتے ہوئے الفاظ لبوں سے نکالے۔ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، تمہیں لگتا ہے میں تمہاری محبت میں شرک کروں گا، کسی اور کو تمہاری جگہ دے دوں گا؟ خود سوچو تمنا اور مجھے بتاؤ۔ زری کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ارمان کے گلے سے لگ گئی اور رو پڑی۔ میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا تمہیں۔ ارمان کیا ہو گیا ہے یہ سب؟
وہ روئے جا رہی تھی۔ رونا بند کرو تمنا، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ زری اس سے سمٹ کر ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ ارمان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے جواب دو، تمہیں لگتا ہے میں ایسا کروں گا؟ اتنا عرصہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا تو میں کسی اور کے ساتھ محبت کیسے کروں گا؟ اب تو ٹھیک کرنے دو پاؤں کو۔ زری خاموش تھی۔ اوہ آرام سے، درد ہوتا ہے۔ ارمان نے پہلا کیل ہی نکالا تھا کہ زری نے پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ اب درد نہیں ہوگا، ادھر کرو۔ ایسے ہی ٹھیک کر دو نا، یہ نکالنا ضروری ہے کیا کیل؟ زری نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہوگا؟ تم کون سا انسان ہو؟ کر دو ٹھیک، جیسے ہاتھ کرتے ہو ٹھیک۔ زری کا ڈر شاید آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ارمان اس کی معصومیت پر مسکرا رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ تم مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ ڈر تو لگتا ہے، اور آپ ایک جن ہیں۔ زری نے پاؤں واپس کھینچ لیا۔ ہاں جن تو ہوں، پر ارمان نے آہستہ سے اس کے پاؤں سے کیل نکالا اور زری کو پتہ ہی نہ چلا۔ پر کیا؟ زری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پر مجھے آپ نے پھنسا رکھا ہے، اس لیے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ارمان زری کو باتوں میں لگا کر اس کے پاؤں کے کیل نکال رہا تھا اور زری کو پتہ ہی نہیں تھا۔ زری نے ارمان کو یکدم نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا آپ جن ہیں واقعی۔ ہاں اگر یقین نہیں آ رہا تو میں پروف کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، زری ویسے ہی ڈرپوک تھی۔ ارمان کوئی ایسی حرکت کرتا تو وہ پوری رات نہ سوتی۔ دیا اپنے کمرے میں سوچ سوچ کر جل رہی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ اس نے پھر سے خود سے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ زری کو کمرے میں ایک طرف سے پرچھائی اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کیا تھا؟ زری نے کمرے میں کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ارمان بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اب زری ڈر گئی تھی۔ اسے تو نیند ہی نہیں آنی تھی۔ اسے ہر چیز میں وہم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دیکھنا بھول ہی گئی تھی کہ اس کے پاؤں ٹھیک ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے تو سو جاؤ، جن کے ساتھ آدھی رات تک باتیں کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ارمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہیں رکو۔ زری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میں کون سا انسان ہوں؟ ارمان اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ مجھے ڈراؤ مت، پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے، مجھے سونے دو، پھر چلے جانا یا جہاں جانا ہوا۔ ارمان کو اس کی معصوم حرکتوں پر بہت پیار آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سو جاؤ، میں بعد میں چلا جاؤں گا۔ زری اس کا ہاتھ پکڑ کر سو گئی۔ دیا نے بہت کوشش کی کہ زری کو ڈرائے، پر ارمان کے بازوؤں پر وہ ایسے سوئی کہ صبح ہی اٹھی۔ زری صبح جب اٹھی تو ارمان اس کے ساتھ ہی تھا، وہ نیند میں تھا۔ وہ زری کا ہاتھ تھامے بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ زری نے اپنا ہاتھ آرام سے اس کے ہاتھ سے نکالا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ تب اسے اپنے پاؤں کا خیال آیا اور ارمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ ارمان نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ زری خود بھی چونک پڑی۔ میں نے پوچھا کیوں ہنسی تم؟ میں کب ہنسی؟ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کیسے سو رہے ہو آپ۔ جلدی سے تیاری کرو، ہم آج ہی واپس جا رہے ہیں یہاں سے، ارمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سچ؟ اوہ میرے دل کی بات کر دی آپ نے، میں یہاں اور نہیں رہنا چاہتی، اس لیے کہا ہے۔ زری جلدی سے فریش ہو کر باہر چلی گئی۔ دیا کی امی کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ آج وہ واپس جانا چاہتے ہیں، اور دیا کو بھی بتانا تھا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ زری کچن میں گئی تو سامنے دیا سبزی کاٹ رہی تھی اور زری کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ کرو کرو اپنا کام کرو، زری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت پر نکل آئے ہیں تیرے، دیا نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ ہاں نکلنے ہی چاہیے، جب کوئی اتنا پیار کرنے والا ہو تو پھر پر تو نکل ہی آتے ہیں۔ اوقات میں رہو اپنی، وہ میرا ہے، دیا نے چاقو زری کے چہرے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ نہ بچی ایسے نہیں کرتے، زری نے چاقو کو نیچے کر کے مسکرا کر کہا۔ دیا کا چہرہ شعلے کی طرح جل رہا تھا۔ بہت اڑ رہی ہو تم، دیا نے زری کی گردن پر چاقو رکھ دیا، مگر زری مسکرا رہی تھی، اور تبھی ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی اور دیا کا گال سرخ ہو گیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ارمان، دیا بھڑک اٹھی، اور اگر ایک اور لفظ کہا تو دوسرا تھپڑ تمہیں زری مارے گی، میں اسے جینے نہیں دوں گی۔ سن لیا تم نے ارمان، اس نے مجھ سے تمہیں چھین لیا، اور تم نے آج اس لڑکی کے لیے مجھے تھپڑ مارا؟ یہ تھپڑ اگر تمہیں بہت پہلے لگ گیا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ تم نے سوچ کیسے لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں زری سے محبت کرتا ہوں؟ زری نے پہلی بار دیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور ساتھ ہی دہشت بھی۔ بس کریں ارمان، چلیں، ہم ویسے بھی گھر چل رہے ہیں، زری نے حالات کو بھانپتے ہوئے کہا۔ ارمان خاصا غصے میں تھا، اس لیے خاموشی سے زری کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ بس اب غصہ نہیں، ہم چل رہے ہیں نا، زری نے باہر نکل کر ارمان سے کہا۔ دل تو کر رہا ہے کہ ایک اور تھپڑ ماروں، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تو یہ بہت کم ہے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔
میں نے سنا ہے کہ جب جنات غصہ کرتے ہیں تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. میں تو کہتی ہوں کچھ دیر کے لیے میں بھی گم ہو جاؤں, اگلا تھپڑ میرے منہ پہ نہ بج جائے. ارمان مسکرا دیا. تھپڑ کا تو پتہ نہیں, کچھ اور نہ بج جائے. زرین نے چلتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. مذاق کر رہا ہوں, ڈر کیوں رہی ہو؟ جن کے تو مذاق سے بھی خوف آتا ہے مجھے تو. کہیں مذاق کرتے کرتے اللہ رحم, بس میں پوری زندگی مصیبت سے بچی رہوں. زری اسے تانا دے رہی تھی اور وہ اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا. تو کیا ہم چل رہے ہیں یا اسی طرح مجھے تانے دیتی رہو گی؟ ارمان مسکرا کر بولا. ہاں جلدی چلیں, مجھے گھر جانا ہے. تم چلو, میں ابھی سامان لے کر آتا ہوں. زری کار کی طرف بڑھ گئی اور ارمان گھر کے اندر سامان لینے چلا گیا. کیا دیا اتنی جلدی سدھرنے والی ہے؟ زری نے سوچا. ارمان آ کر کار میں بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کر دی. ارمان تمہیں لگتا ہے دیا اتنی جلدی سدھر جائے گی؟ زری نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں نہیں جانتا, پر جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ کسی چیز کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑتی, اور جہاں بات میری ہو وہاں تو کبھی نہیں. میں اسی لیے تمہیں یہاں سے لے کر نکلنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا تمہیں کسی طرح کی تکلیف ہو. کار چلتے چلتے رک گئی. اب کیا ہوا؟ زری نے پوچھا. پتہ نہیں, آنے سے پہلے تو میں نے کار کو اچھی طرح سے چیک کیا تھا, بالکل ٹھیک تھی. تم رکو, میں دیکھتا ہوں. ارمان کار سے اتر گیا. کیا ہوا؟ زری نے کچھ دیر بعد پوچھا. ٹائر پنچر. کیا؟ اب یہاں پر کیسے ٹھیک ہوگا؟ میڈم آپ بھول رہی ہیں کہ آپ ایک جن کے ساتھ ہیں, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ زرین نے ڈرتے ہوئے پوچھا. مطلب کہ ٹائر ٹھیک, ارمان نے مسکرا کر کہا. اچھا تو پھر کرو جن کہیں کے. زری ہنس پڑی. ویسے میں کیا بول رہا تھا, یہاں پر تو کوئی نہیں ہے, تھوڑی مستی ہی ہو جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے, جلدی سے اپنا کام کرو. زری منہ بسوڑتے ہوئے بولی. ارمان کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا. زری کار سے اتر کر اس کے پاس جا کھڑی ہوئی. کیا ہوا؟ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا؟ ارمان گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کھڑا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ زری نے ارمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا. کیا سوچ رہے ہو تم سے کار ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ دیا کی آواز ان دونوں کے کانوں میں گونجی. ارمان یک دم پلٹ پڑا. تم اب کچھ نہیں کر سکتے, تم اب جن ہی نہیں رہے. ایک انسان سے محبت کر کے تم نے تو سب کچھ گنوا دیا. ارمان نے زری کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. ارمان یہ کیا کہہ رہی ہے؟ زری نے ارمان سے وضاحت چاہی. میں تو صاف صاف بول رہی ہوں, اب بھی وقت ہے, اسے چھوڑ دو, تمہیں سب واپس مل جائے گا. کب تک کمزور انسان بنے پھرو گے؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے. میں ایک معمولی انسان بن گیا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور جہاں تک تمہارا خیال ہے میں زری کو اپنے مفاد کے لیے چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تو پھر اب اسے بچا کر دکھاؤ. اب اس کی جان لوں گی اور تمہارے سامنے مرے گی یہ. دیا بھڑک کر بولی. ارمان نے زری کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوا تھا. بھاگو زری, اس نے ایک دم سے کہا, اور دونوں بھاگ پڑے. تم مجھ سے نہیں بچ سکتے. کہاں تک بھاگو گے تم؟ دیا کی آواز ان کے کانوں میں پڑی. ارمان ہم کہاں جائیں گے؟ اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, ہمارے پاس بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں, اس لیے بھاگو. دیا کے قدموں کی آہٹ انہیں اپنے پیچھے محسوس ہو رہی تھی. انہیں بھاگتے ہوئے بہت وقت ہو چکا تھا اور زری بہت تھک چکی تھی. بس ارمان, اب میں اور نہیں بھاگ سکتی. زری بھاگتے ہوئے رک گئی تھی. ارمان نے ارد گرد کا جائزہ لیا. ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں. آس پاس کوئی گھر نہیں تھا. وہ گم ہو چکے تھے, اور اب سب سے بڑی بات, ارمان اپنی طاقتیں کھو چکا تھا, مگر اسے اس بات کا افسوس نہیں تھا. وہ ایک انسان بن کر زری کے ساتھ جینا چاہتا تھا. ہر طرف مکمل سناٹا تھا. نہ ہی کوئی انسان دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کوئی جانور. بالکل مکمل خاموشی نے چاروں طرف سے انہیں گھیرا لیا تھا. زری خوف کے مارے کانپ رہی تھی. آسمان پر بادل نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے. کالی گھٹاؤں کے پردوں نے سورج کو ڈھانپ دیا تھا. ہلکی ہوا سے آندھی کی شروعات ہو چکی تھی. ارمان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. دیا ہمارے پیچھے تھی اور ہم کافی وقت سے رکے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئی؟ ارمان کی بات سوچنے والی تھی. زری بھی گہری سوچ میں پڑ گئی. شاید وہ ہم پر نظر رکھ رہی ہو اور صحیح موقع کی تلاش میں ہو. زری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا. شاید ہو سکتا ہے, پر جہاں تک مجھے لگتا ہے دیا کبھی موقع کا انتظار نہیں کرتی. ارمان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی. طرف گھنا درخت تھا. وہ دونوں اس کے نیچے پناہ کے لیے رکے. ارمان تمہیں افسوس نہیں؟ تم نے میری وجہ سے سب کچھ کھو دیا. زری نے افسردگی سے ارمان سے کہا. نہیں, مجھے بے حد خوشی ہے. میں خود نہیں جانتا تھا میں تمہارے دل سے یہ خوف کس طرح نکال پاؤں گا, پر میں انسان بن گیا. اس سے بڑی بات میرے لیے اور کیا ہوگی؟ اب مجھے تم سے تانے بھی نہیں سننے پڑیں گے. تم واقعی میں پاگل ہو عاشق. زری ہنس پڑی. پہلے عاشق جن تھا, اب عاشق انسان بن گیا. ارمان بھی ہنس پڑا. کتنے پاگل ہو تم. ایسے موقع پر تمہیں ہنسی
سی آ رہی ہے، پتہ نہیں ہم زندہ بھی بچیں گے یا نہیں۔ زری نے ارمان کو دیکھتے ہوئے کہا، مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے۔ ارمان اسے ہنسانے کے موڈ میں تھا۔ مجھے ابھی نہیں مرنا، 2 دن تو ہوئے ہیں شادی کو، پہلے تم خڑوس تھے اور ان رومانٹک اور اب سیدھے ہوئے ہو۔ زری کی بات ارمان سمجھ گیا تھا۔ تو تم چاہتی ہو میں یہاں پر تمہیں لائن ماروں اور تم سے فلرٹ کروں؟ اف اللہ، خدا کا خوف کرو، زری نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک کس تو دے دو۔ ارمان کو شوخی سوچ رہی تھی۔ یہ کوئی وقت ہے ان سب کا؟ زری چڑھ کر بولی۔ تو کون سا وقت ہوتا ہے؟ پہلے مجھے زندہ بچا لو پھر۔ زری نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کچھ ہونے دوں گا؟ تمہیں لگتا ہے ایسا؟ زری نے ارمان کی طرف دیکھا۔ میں خود مر جاؤں گا پر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بارش رکتے ہی ہم گھر چلے جائیں گے۔ ارمان نے یکدم اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زری بھی ہڑبڑا گئی تھی۔ زری یکدم پیچھے پلٹی۔ دیا خوفناک شکل لے کر اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ زری چیخ پڑی تھی۔ دیا کے چہرے پر خوشی کے آثار جھلکنے لگے تھے۔ ارمان ابھی وقت ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں اسے چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ ارمان کے یہ الفاظ زری کے دل پر لگے تھے۔ وہ دیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ زری نے ارمان کی آنکھوں میں جھانکا اور بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارمان زری اور دیا کے درمیان میں رک گیا۔ تم دیر کر رہے ہو ارمان، دیا چیخ پڑی۔ پہلے زری کو جانے دو، ارمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جا سکتی ہے۔ ارمان نے مڑ کر زری کی طرف دیکھا۔ زری نے نام میں سر ہلایا۔ ارمان کی آنکھیں صاف صاف کہہ رہی تھیں کہ وہ صرف اس کا ہے۔ زری نے قدم پیچھے اٹھائے اور ایک طرف چلنے لگی۔ جاتے جاتے وہ مڑی اور ایک بار پھر ارمان کو دیکھا۔ ارمان زری کو بچانا چاہتا تھا مگر وہ اپنی محبت میں شرک کیسے کرتا؟ جب زری نظروں سے اوجھل ہوئی تو ارمان اسی سمت میں دوڑ پڑا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، دیا چیخی تھی۔ ارمان کافی دور نکل آیا تھا مگر اب زری کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ زری کس طرف گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ زری کہاں ہو تم؟ وہ اسے پکارتے ہوئے ایک راستے پر چل پڑا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ زری نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا تھا۔ زری کو دیکھ کر ارمان کی جان میں جان آئی تھی۔ تم گئی نہیں؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جو اس کے بہت ہی قریب تھی۔ میں سمجھ گئی تھی تمہارے اشارے کو، زری نے مسکرا کر کہا۔ چلو جلدی سے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے نہیں جانا۔ زری نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، زری ہمیں گھر جانا ہوگا، یہاں سے بچنا بہت مشکل ہے، ابھی موقع ہے، ہمیں بھاگنا ہوگا ورنہ ہم نہیں بچ پائیں گے۔ کس سے؟ زری کے چہرے پر پریشانی کے اثرات تو بالکل نہیں تھے۔ وہ شوخ لہجے میں بول رہی تھی، دیا سے اور کس سے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ پہلے مجھ سے تو بچ لو۔ تم کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارمان چونک پڑا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو گئی تھی اور ارمان اس کی اس حرکت پر پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے موقع پر ایسی حرکت، اس سے پہلے کہ وہ ارمان کے اور قریب ہوتی تو ارمان نے اسے زور سے دھکا دے کر پیچھے دھکیل دیا۔ وہ نیچے گر پڑی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چیخی۔ ارمان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر نظریں دوسری طرف گھمائی تھیں جہاں زری کھڑی تھی۔ تو تمہیں پتہ لگ گیا؟ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی۔ اتنا کمزور عشق نہیں ہے کہ میں اپنی زری کو ہی نہ پہچان سکوں۔ ارمان نے زری کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا یہ عشق کب تک زندہ رہتا ہے میں بھی دیکھتی ہوں۔ دیا نے زری کی طرف دیکھا۔ ارمان دیا کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جلدی سے زری کی طرف لپکا اور اسے ایک طرف دھکا دے دیا اور خود بھی اسی طرف جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے ایک درخت اکڑ کر اسی جگہ جا گرا جہاں سے ارمان نے زری کو دھکا دیا تھا۔ تم میری کمزوری نہیں بن سکتے ارمان، دیا کچھ بڑبڑانے لگی۔ ارمان نے زری کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ اب تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا اور رات ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں جھاڑیوں کے بیچ بھاگنا بہت مشکل تھا۔ ان دونوں کے پیروں میں کئی بار جھاڑیاں لگی تھیں مگر انہیں خود کو بچانا تھا۔ دیا ان کے پیچھے نہیں تھی مگر ارمان اچھے سے جانتا تھا کہ وہ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بھاگتے ہوئے وہ ایک جگہ رکے۔ سامنے گہری کھائی تھی اور دوسری طرف بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ دیا شاید موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ یکدم سے نمودار ہوئی۔ دیا تم کچھ نہیں کرو گی؟ ارمان میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا، تم نے دھوکہ دیا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی چاہے تم آؤ یا نہ آؤ۔ نہیں دیا کچھ مت کرنا، بچپن سے لے کر اب تک تم نے میری کون سی بات مانی ہے؟ میری فیلنگز، میری محبت، میرا عشق سب بھاڑ میں جائے، بس تم اور تمہاری محبت سہی۔ دیا میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اچھے سے جانتی تھی اور اب بھی جانتی ہو کہ میرے دل میں صرف زری ہے، مجھے بار بار یہ بتا کر مت جلاؤ ارمان۔ دیا نے زری کی طرف دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ زری جس جگہ کھڑی تھی وہاں زمین میں دراڑ پڑ گئی اور زری کا پاؤں اس میں دھنس چکا تھا۔ اس سے پہلے ارمان کچھ کرتا وہاں سے زمین دراڑ کے باعث کھائی میں گر گئی اور زری بھی۔ ارمان چیخ پڑا۔ دیا کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ دیکھو ارمان،
ارمان تمہاری محبت سچی ہوتی تو یہ نہ مرتی، میری محبت سچی تھی، دیکھا تم نے؟ دیا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، ارمان سے کھڑا تک نہ ہوا گیا، وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور اس کا پورا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ دیا خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اس کے خوفناک چہرے پر خوشی ایک عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی۔ ارمان بار بار کھائی کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ زری اس طرح نہیں مر سکتی تھی۔ ارمان تم نے کیا کہا تھا؟ تمہاری محبت سچی ہے، تمہاری محبت سچی ہوتی تو وہ اس کیسے مرتی؟ محبت تو میری سچی نکلی اور یہ بیچ میں آنے والی اپنے انجام کو جا پہنچی۔ دیا کے الفاظ اسے مزید تکلیف دے رہے تھے۔ چلو یہاں سے ارمان، بھول جاؤ اسے، کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ مر گئی ہے، مجھے قبول کرنا ہوگا تمہیں۔ ارمان یکدم اٹھا، اپنی محبت میں شرک کرنے سے اچھا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ ارمان نیچے کو گرنے ہی والا تھا کہ اسے ایک چٹان کی ایک ٹہنی پر ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ زری، ارمان کی جان میں جان آ گئی، میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے ارمان۔ زری نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے ہاتھ دو اپنا۔ ارمان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دیا بھی وہاں موجود سب دیکھ رہی تھی، وہ جلدی سے ارمان کی طرف بڑھی۔ زری نے ارمان کا ہاتھ تھام لیا تھا، تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ دیا نے اس ارمان کا ہاتھ کھینچ لیا اور زری گرتے گرتے بچ گئی۔ جلدی سے ہاتھ پکڑو زری۔ زری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارمان نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ دیا اتنے میں اٹھی تھی، میں اپنے ہاتھوں سے گراؤں گی۔ دیا اسے دھکا دینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ ارمان نے زری کو اپنی طرف کھینچ لیا اور دیا کا اتفاقاً پیر پھسلا اور وہ کھائی میں جا گری۔ ایک چیخ کے ساتھ سب ختم۔ زری نے کھائی میں دیکھا اور کانپ گئی، میں مرنے والی تھی ارمان۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھا اور کہا، تم چلی جاتی تو میں بھی آ ہی جاتا پیچھے سے۔ ارمان نے مسکرا کر کہا، کہیں بھی آرام سے نہیں جینے دو گے تم مجھے؟ نہیں، اب گھر چلیں یا یہی رہنے کا ارادہ ہے؟ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ پر دیا کی امی کو کیا جواب دیں گے؟ زری کی بات پریشان کن تھی، ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے۔ ارمان نے یہی کہا تھا کہ بادل گرجا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، بہرحال ہمیں گھر جانا ہوگا۔ بارش نے شدت پکڑ لی تھی، وہ ایک بار پھر ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ ہمیں گھر اطلاع کر دینی چاہیے، زری نے پریشان ہو کر کہا۔ پر فون کار میں ہی رہ گیا ہے، میرا فون یہیں تھا، کہیں گر گیا ہے، اسے ڈھونڈتی ہوں۔ زری نے آس پاس نگاہ دوڑائی، اسے موبائل تو مل گیا مگر نیٹ ورک نہیں تھا۔ ارمان، عدنان کی 20 مس کالز ہیں، زری نے ارمان سے کہا جب وہ کسی گہری سوچ میں گم کھڑا تھا۔ کیا عدنان کی؟ ارمان یکدم چونک پڑا تھا، یقیناً وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور کوئی ایسی بات ہے جو مجھے بتانا چاہتا ہے۔ ارمان خاموش کھڑا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس نے کیا کہنا ہے۔ بارش رکی تو وہ جلدی سے راستہ تلاش کرنے لگے اور آخرکار گاڑی تک پہنچ ہی گئے۔ گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ زری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس پر وقت لگے گا، چٹکی بجاتے ہی نہیں ہو جائے گا۔ اوہ تو پھر کرو، یہاں نیٹ ورک ہے، میں کال کر لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ ارمان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ غصہ کیوں کر رہے ہو ارمان؟ چپ رہو۔ عدنان کی ایک بار پھر کال آ گئی تھی۔ ارمان نے موبائل ہی آف کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتی کیا ہو؟ ارمان اب الجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، زری جا کر کار میں بیٹھ گئی۔ اب ارمان کے فون پر عدنان کا میسج آیا تھا جو کہ کار میں پڑا ہوا تھا، تیری اصلیت میں زری کو بتا کر رہوں گا۔ مجھے سب یاد ہے، ایک ایک بات یاد ہے جو تو نے کی تھی، کیسے تو نے مجھے بے ہوش کیا اور پھر شادی کے لیے میری جگہ بھاگ پڑا تھا۔ تو نے زری سے شادی کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ سب بتا دوں گا، وہ گھر جیسے ہی آئے گی میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ زری نے ارمان کا موبائل رکھ دیا اور باہر ارمان کی طرف دیکھا، وہ ٹائر ٹھیک کر رہا تھا۔ زری کو بہت افسوس ہوا۔ کیا کیا تم نے ارمان؟ ارمان گاڑی ٹھیک کر کے ہاتھ جھاڑتا ہوا کار میں آ بیٹھا۔ زری کے چہرے پر ناراضگی لگی ہوئی تھی۔ ارمان نے کار سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ ارمان، ایک بات پوچھوں؟ زری نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، پوچھو۔ اگر میں کبھی تم سے کوئی بات چھپاؤں یا کوئی جھوٹ بولوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ زری نے دوسری طرف دیکھ کر کہا۔ ارمان نے ایک نظر زری کی طرف دیکھا، میں نے جواب مانگا ہے تم سے، تم جانتی ہو میں نے یہ کیوں کیا؟ ارمان نے اس کے چہرہ پڑھ لیا تھا جس پر صاف لکھا تھا، وہ سب جانتی ہے۔ میں نہیں جانتی ارمان، کیا اگر مجھے پتہ نہیں چلتا تو تم مجھے کبھی نہیں بتاتے؟ میں نے یہ سب کیوں کیا یہ نہیں جاننا چاہتی تم؟ ارمان نے کار روک دی تھی۔ مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا، مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے کسی اور سے پتہ چل رہا ہے،
میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، میں نے تمہیں نہیں بتایا، تم اچھے سے جانتی ہو میرا سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ میں تمہیں نہیں کھو سکتا اور میں ڈرتا ہوں۔ دوسری بات، وہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے نہیں لے جا رہا تھا، ضد تھی تم اس کی اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں جانتی ہوں میری زندگی برباد ہو جاتی اگر یہ شادی ہو جاتی، پر ارمان تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مجھے کوئی تیسرا آ کر یہ بات کہے تو مجھے کیسا لگے گا تم بتاؤ۔ میری فیملی اور باقی سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ بھاگ گیا اس شادی سے۔ کتنی بے عزتی ہوئی اس بات پر، جانتے ہو تم مجھے اس بات پر نہیں سنا سکتی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اس شادی سے ہٹ جاؤ، تم نہیں ہٹی۔ میں نے اسی دن تمہیں کہا تھا کہ میں اپنے طریقے سے سب روکوں گا۔ کیا چھپایا میں نے تم سے، مجھے یہ بتاؤ۔ اس بات پر زری نے ارمان کی طرف دیکھا تھا۔ اب کوئی تیسرا آ کر تمہیں یہ کہے گا کہ میں برا ہوں، میں نے کوئی برا کام کیا ہے، میں نے برا راستہ اختیار کیا ہے، تم بغیر اس کی تفصیل جانے بغیر مجھے برا کہو گی۔ اوکے سوری، معافی مجھے مانگنی چاہیے، تمہیں نہیں۔ میں پاگل ہو چکا تھا، کیسے ہونے دیتا یہ شادی، یہ جانتے ہوئے کہ تم میری محبت ہو اور وہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ زری اپنے لہجے سے ہٹ چکی تھی، اس کا لہجہ قدرے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ جو کیا میرے لیے کیا، اور کیا میں عدنان کے ساتھ خوش رہتی؟ زری نے یہ سوچتے ہوئے ارمان کی جانب دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زری نے اپنا ہاتھ ارمان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ارمان نے اسے دیکھا۔ آئندہ اگر کچھ چھپایا تو جان لے لوں گی، زری نے مسکرا کر کہا۔ ارمان بھی مسکرا دیا تھا۔ زری تھک گئی تھی اس لیے کار میں ہی سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی، پورے کمرے میں نظر گھمائی، ارمان کو نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے جوں کی توں باہر نکلی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر ارمان اور امی ناشتہ کر رہے تھے۔ ارمان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، بال بکھرے ہوئے کسی دیوانی کی طرح وہ کمرے سے بھاگ کر آئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ارمان کی امی بھی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ وہ زری کو الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ محبت ہے امی، آپ نہیں سمجھیں گی، ارمان نے زری پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ زری بھی ہلکی سی مسکرا کر اپنی ہنسی چھپا گئی تھی، شرم سے سرخی اس کے گالوں پر چھا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں واپس چلی گئی اور ارمان بھی اس کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا۔ پاگل لگ رہی ہو، ارمان نے پیچھے سے اسے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر ہنس رہے تھے؟ اپنی بیوی پر نہایت افسوس کی بات ہے، زری مسکرا کر رہ گئی۔ چلو آئندہ نہیں ہنسیں گے۔ زری کے گالوں پر سرخی آ رہی تھی اور ارمان اسے گلے لگائے مسکرا رہا تھا۔ یہیں ہمارا جن زاد ناول ختم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک فالو ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک اس سٹوری کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔